یروشلم کوہ سیون پر یہ وہ جگہ ہے جس کو بائبل مقدس میں بالا خانہ اور انگلش میں اپر روم کہا جاتا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ یہاں بائبل مقدس کے دو بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ پہلا، جب یسوع مسیح نے آخری فسح کا کھانا اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، جس کو انگلش میں دی لاسٹ سپر بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے بائبل مقدس میں لکھا بھی ہے کہ خداوند نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور ان کو کہا کہ شہر میں جاؤ اور ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا اور جہاں وہ داخل ہونا اس گھر کے مالک کے پاس جانا ہے، اور تم نے اس سے کہنا ہے کہ استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھانی ہے کہاں ہے، اور لکھا ہے کہ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا۔ اچھا، تو اس لیے یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آخری فسح کا کھانا کھایا گیا تھا اور شاعر بانی کہہ لے کے ہوئی تھی۔ اور اکثر تصاویر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مصوروں نے، خصوصاً جو ڈوینچی کوڈ کی تصاویر ہیں اس میں دکھایا گیا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور پیچھے کھڑکیاں ہیں، اور جو ہے نا 12 شاگرد خدا ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جو یوحنا ہے وہ خدا ان کی چھاتی کا سہارا لے رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں کھانا سارا۔ وہ جو سارے کا سارا انداز ہے وہ ایک تخلیقی انداز ہے، وہ ایک مصوراتی انداز ہے، لیکن اصل میں یہ جگہ اس سے بہت ہی مختلف ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا واقعہ آپ دیکھیں کہ مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رسول اور پہلی کلیسیا جتنی بھی تھی وہ مانا جاتا ہے کہ اس ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اور اسی لیے روایات سے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ عید پینتیکوست کا جو واقعہ وہ بھی اسی جگہ رونما ہوا تھا، جب پاک روح کا نزول پہلی کلیسیا جو 120 کی جماعت تھی ان پر نازل ہوا تھا، اور آج اس دن کو عید پینتیکوست کو کلیسیا یا چرچ کی پیدائش کا دن بھی مانا جاتا ہے۔ آمین۔ اچھا، اب اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں، اس جگہ کی بات کریں، تو ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلی صدی بعد از مسیح کا ایک چرچ تھا، اور سینیگوگ تھا، مائٹ بھی سینیگوگ بھی تھا، چرچ بھی تھا، مکس ہو کے وہ بنا تھا، یا ٹائم کے ساتھ چینج ہو گیا تھا، لیکن یہ جو آج بلڈنگ ہے یہ اس کے اوپر تعمیر کی گئی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی مستند ہے، دعویٰ ہے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر رسول اکٹھے ہوتے تھے اور بالا خانہ بھی تھا۔ اچھا، اور چونکہ یروشلم جو ہے نا وہ شہر مختلف ادوار میں فرق امپائرز کے زیر سایہ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ نا ہمیں اسلامی فن پاروں کی بھی وہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، پھر اس کے علاوہ جو کھڑکیاں ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ان کے اپنے جو ڈیزائن ہوتے ہیں اس طرح کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یروشلم مختلف ادوار میں فرق امپائر سلطنتوں